السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ بڑے ہی عظمت والا اور حرمت کا مہینہ ہے۔ جو مہینے حرمت کے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ تو آئیے ماہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور لوگ کن کن چیزوں میں مشغول ہیں، وہ غلط ہے یا صحیح، اپنے ساتھیوں کے سوالات اور میں اپنی طرف سے جو جواب دوں گا ان کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا شریعت ہے، کیا جہالت ہے۔ ہاں جی، میرا سوال ہے، ماہ محرم کا امام حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ جی، عام طور پر مسلم معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماہ محرم کی جو فضیلت اور جو اس کا مقام ہے اس کا تعلق صرف اور صرف شہادت حسین سے۔ ادھر جبکہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ شہادت حسین سے ماہ محرم کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کب اترا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے ہیں تب سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے۔ 63 سال کی عمر تک قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں وفات پا گئے ہیں۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن نے آپ کی وفات سے پہلے بتلا دیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ بات بتلا دی گئی اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنا ہے وہ جو ہے کفار مکہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ گویا کہ یہ تمام فضائل جو محرم کے ہیں وہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے ہی محرم کی فضیلت ثابت ہو چکی ہے۔ قرآن کا اترنا بند ہوا، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اس کے 50 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں شہادت حسین سے ماہ محرم کی فضیلت کا تعلق کیا ہے؟ کچھ نہیں، ظاہر بات ہے۔ اس سے پہلے 50 سال پہلے جو بھی فضیلت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بتا کر کے جا چکے ہیں۔ اب اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین سے ماہ محرم کی فضیلت کا تعلق ہے تو یہ ان کی جہالت ہے اور غلط فہمی ہے۔ دوسرا سوال میرا ہے، ماہ محرم میں شرعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے سبیل لگانا، ڈھول تماشے بجانا، سب کرنا کیسا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے محرم کا مہینہ آیا جگہ جگہ پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں، حضرت حسین کی فضیلت بیان کرنا اور جو ہے جھنڈیاں لگانا، اسی طریقے سے ڈھول تاشے جھانجھ، یعنی 40 کلو کے ڈھول لے کر کے لوگ کودتے ہیں اور 1 رکعت نماز نہیں پڑھتے۔ سبیل لگانے کا مطلب یہ کہ 10 محرم کو اور اس سے پہلے بھی پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غلط، بدعت
اور خرافات ہیں، شریعت کی مخالفت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ جائے، خصوصی طور پر عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ وہ اتفاق سے 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے ہیں، ورنہ آپ کی شہادت سے اس 10 محرم کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، حالانکہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے، مکہ کے قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، جب آپ مدینہ گئے تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے 10 محرم کا۔ کہا تم کیوں لوگ رکھتے ہو؟ کہا اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی اور بحر احمر میں فرعون کو ڈبویا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ پھر آپ نے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، عاشورہ کا روزہ واجبی تھا، تمام لوگ روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں اپنے بچوں سے روزہ رکھواتی تھی۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل قرار پایا۔ اور اس عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ، وہ بھی آپ کا ایک سوال اور باقی ہے، نہیں ہو گیا، وہی آپ بتا رہے ہیں۔ نہیں بتایا میں، وہ بھی اس کو چھوڑ رکھا ہوں میں، اب کاہے کو اپنے من سے کر رہا ہوں؟ سنو ایک منٹ سنو یار، وہ نہیں بتایا، آپ بگاؤ مت چلو، میں جو پروگرام کرتا ہوں اپنے سیٹل کرتا ہوں۔ 10 ابھی میں 10 ہی کا بتا رہا ہوں، اس میں ہم نے دوسری چیز لکھا ہے۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلا اور ایک آنے والا۔ ایسے ہی 10 محرم کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ مسلم صاحب نے پوچھا کرنے کا کام کیا ہے؟ تمام چیزیں بدعت و خرافات ہیں، بس کیا ہے اس مہینے میں چونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، گناہ سے بچا جائے، اور خصوصی طور پر جو کام کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ۔ جی میرا سوال ہے 10 محرم کا صرف روزہ یا اس کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور ملا ہے؟ کیوں یہ بات ہے، میں نے 10 محرم کا روزہ بتایا، مسلم صاحب پوچھیں گے خالی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے یا ایک روزہ آگے پیچھے اور ملانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو پہلے یہود کی موافقت کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اسلام سے قریب آ جائیں، ان کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ لیکن جب یہود اسلام کی مخالفت پر تل گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کر لی، قتل کرنا چاہا، ہر چیز میں وہ لوگ دشمنی کرنے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہود کی عادت و اطوار کی مخالفت کی جائے۔ صحابہ کرام نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، تو تب ہم کیوں عاشورہ کا روزہ رکھیں جب وہ بھی رکھتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَا سُمَنَّ التَّاسِعِ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کروں گا اور 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ یہود کی مخالفت میں ہے۔ سعودی عرب میں انشاءاللہ آنے والے رمضان جمعہ کو 10 محرم ہے، اس دن کا ہم روزہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کا بھی رکھیں تو یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے آپ سے، امام حسین کے نام پر تعزیہ بنانا اور اسے گلیوں میں گھمانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اس سے مراد ہے مانگنا، اس کا کیا؟ اس سے مراد ہے مانگنا، ایسا کیا مطلب اس سے کیا ملے گا؟ کیسا ہے؟ اس سے کیسا؟ سوال جو ہے سوال آپ نے نہیں پڑھا۔ خیر، تعزیہ بنانا، اسے گلیوں میں گھمانا، ان سے مرادیں مانگنا، ان کے آگے جھکنا، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت اسلامیہ میں بدعت اور خرافات ہیں، بلکہ شرک اکبر ہیں۔ ان سے مرادیں مانا، ان کے آگے جھکنا، ان کی منتیں ماننا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک اکبر ہیں۔ کسی بھی منہج میں اہل سنت کے ہاں تمام لوگوں کے نزدیک تعزیہ داری حرام ہے، حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی تعزیہ داری کو حرام کہا ہے۔ علماء اب آج کل علماء بریلوی بھی دھیرے دھیرے منع کرنے لگے ہیں ہمت کر کے، تو یہ تعزیہ داری حرام ہے،
یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور اس کے ساتھ جو کام بھی اس تعزیہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں تمام کے تمام ان بدعت و خرافات میں شامل ہیں، اور یہ شریعت میں حرام ہے اور بدعت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس پر میرا معاملہ نہیں، میرا حکم نہیں، تو وہ چیز مردود ہے۔ جی کچھ لوگ امام حسین کی فضیلت کے ساتھ یزید کو گالی دیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہائے ہائے یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا، اعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ایک غلط فہمی کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے ہیں، 2 سال، 2.25 سال، 2 سال 2.5 مہینے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر کی وصیت کے مطابق حضرت عمر خلیفہ ہوئے، 10 سال بنے۔ حضرت عمر کی وصیت کے مطابق جن 6 آدمیوں کو آپ نے وصیت کی تھی ان میں سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا، 12 سال وہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، تقریباً 5.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد 6 مہینہ تک حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے اپنی خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا، جو کہ شام کے 20 سال سے گورنر آ رہے تھے۔ اب ساری امت کا معاملہ معاویہ پر متفق ہو گیا، معاویہ بلا شرکت غرے پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر بن گئے اور 20 سال تک امیر رہے۔ ظاہر بات ہے فتنے کا دور تھا، اس سے پہلے بہت سارے فتنے ہوئے، کتنے مسلمان قتل ہوئے، امام حضرت عثمان قتل ہوئے، حضرت عمر کو قتل کیا گیا، حضرت علی کو قتل کیا گیا، حضرت حسن کو زہر دیا گیا۔ ایسے وقت میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے ایسے معاملہ چھوڑ کر چلے جاتے کہ بھیا جس کو چاہو بنا لو، تو بہت اس بات کا خدشہ تھا کہ پوری امت پھر کٹ مرتی۔ اس لیے صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے معاملہ ایسے چھوڑ دیا تو پوری امت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے صحابی رسول نے، معاویہ بھی صحابی رسول ہیں بھائی، اللہ کے رسول کے سالے ہیں، ساری امت محمدیہ کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اچھا خیر، تو صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے تاکہ امت متحد رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنا دیا۔ اچھا جی، جب ولی عہد بنایا تو اکثر صحابہ، اکثر تابعین، جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ مان گئے، اور سب نے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ٹھیک ہے آپ کے بعد یزید خلیفہ ہوں گے۔ کچھ لوگ اختلاف کیے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے قیصریت کی بنیاد نہ ڈالیے، جیسے قیصر و کسریٰ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ہیں۔ صحابہ تھے، لیکن ان صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید چور ہے، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید بے نمازی ہے، اس کو خلیفہ نہ بنائیں۔ یہ بات نہیں تھی، بات اتنی تھی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جب خلیفہ بنائیں گے تو یہ قیصر و کسریٰ کی بنیاد ہے، صرف اتنی سی بات تھی۔ ورنہ اگر وہ یزید چور، ڈاکو، شرابی ہوتا جیسے آج کے لوگ بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ بہرحال ان اختلاف کرنے والوں میں بہت سارے صحابہ نے بعد میں یہ سوچا کہ اگرچہ ہمیں اختلاف ہے لیکن لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ امت لڑے گی، انہوں نے بیعت کر لیا۔ جب آخر میں سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید کے لیے بیعت لی جانے لگی تو سب لوگوں نے بیعت کر لیا۔ بیعت میں صرف عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ بعد میں جب یزید نے بیعتیں لینی شروع کی تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جو اللہ کے رسول کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہم اختلاف نہیں کریں گے، ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی بیعت کر لی۔
اب باقی بچے. اب دیکھیں امت کا معاملہ ایک ساتھ جمع ہے. ایک غلط فہمی ہے, اجتہادی غلطی ہے, کوفہ والوں کی بدماشی ہے, ان کی دھوکہ بازی ہے, جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام ملا. ان کی دھوکے بازی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی نعوذ باللہ کوئی بغاوت نہیں کیے تھے, بلکہ جب عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین جب مدینہ سے نکل آئے اور نکل کر یہ لوگ مکہ چلے آئے, بعد میں عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا, جب کوفہ والوں نے خطوط لکھنے شروع کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ آئیے, تو عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا کہ کوفہ کے چکر میں نہ آئیے. الکوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں ہوتا ہے, وہ غدار ہوتا ہے. انہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کو قتل کیا, انہوں نے حضرت حسن کو جو ہے قتل کیا, اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. آپ کوفہ نہ جائیے, اللہ کے واسطے یہیں مکہ میں ٹھہریے, یہیں ہم لوگ اپنی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر یہیں حکومت کریں گے. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر تو مکہ میں رہ گئے اور کئی سالوں تک انہوں نے مکہ میں حکومت کی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے چکر میں آ گئے اور انہوں نے چلنے کا ارادہ کر لیا. چلنے سے پہلے انہوں نے کہا بھائی اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کہ تھوڑا پتہ لگائیں. اس وقت جو ہے یہ بات تھوڑی تفصیل سے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یزید کا کہاں اس میں ہاتھ ہے. یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں یزید سپہ سالار تھا. حضرت معاویہ کے دور میں سن 51 ہجری میں 52 ہجری میں 3 پر ہجری میں جو حج ہوا, حج کے پورے قافلے کا امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ تھے اور قسطنطنیہ کے قافلے کے سردار تھے. جس حملے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس لشکر میں جتنے لوگ جائیں گے سب بخشائے. حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کے بوڑھے تھے, پھر بھی اس خوشخبری کو پانے کے لیے وہ بھی چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. بہرحال تو نعمان بن بشیر تھے. اب کوفیوں نے غداری کر رکھی تھی. مسلم بن عقیل جب پہنچے شروع میں تو سب لوگوں نے بیعت کی. 4000 12000 40,000 لوگ ہو گئے بیعت کرنے والے. دیکھیں غد اس کے بعد مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ بس لوہا گرم ہے, ہتھوڑا مارنے کی دیری, آپ آ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلنے لگے. عبداللہ بن عمر نے سمجھایا, عبداللہ بن عباس نے سمجھایا, بہت سمجھایا, لیکن کسی کی بات نہیں مانی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص تھے اپنے اس میں کہ بھائی چلیں گے ہم. بہرحال جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کر لیا اور ادھر حال یہ ہوا کہ یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کے عبیداللہ بن زیاد کو امیر بنا دیا وہاں کا. اس نے سختی کی, کچھ لالچ دیا, کچھ سختی کی, جس کی بیس پر سارے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. یا بک گئے یا ڈر گئے, سب غدار گئے. اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا. مسلم بن عقیل نے اپنے قتل ہونے سے پہلے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ ہرگز نہ آئیے گا, یہ کوفی غدار ہیں, انہوں نے جو سب ایک ایک کر کے ہٹ گئے ہیں, سب ہمارے قاتل ہیں, لکھ دیا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب ہم نہیں جائیں گے. راستے میں انہوں نے اگر ان کو بغاوت کرنی ہوتی تو کیوں اس سے ہٹتے, نہیں مقصد تھا, اجتہاد تھا ان کا. بہرحال ان کو خط ملا تو انہوں نے نہ آنا چاہا, لیکن مسلم عقیل کے جو بھائی بھتیجے تھے انہوں نے کہا نہیں, ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, ہم بدلہ لے کے رہیں گے. عربوں کی ایک بات تھی, آپ جائیں چاہے نہ جائیں. امام حسین نے کہا تمہارے بغیر ہمارے جینے کے پاس. سادہ نفس آدمی تھے, سادہ لوگ, بھائی چلو ہم چلیں گے. 150 آدمی تقریباً یہ لوگ تھے, جس میں سے 50 سوار تھے, 100 پیدل تھے. نکل پڑے کوفہ کی طرف. اس کے بعد جو ہے عمر بن سعد, حضرت سعد بن وقاص کے بیٹے کو عبیداللہ بن زیاد نے بھیجا. راستے میں ان کو روکا گیا. حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ معاملہ اتنا خطرناک ہے اور سارے کے سارے وہی لوگ, یزید کا کوئی لشکر وہاں نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں شام کہاں کوفہ, دمشق میں یزید بیٹھا ہے جو کہ شام میں ہے, اور کوفہ کہاں, یہاں عراق میں ہے. سارے کے سارے امام حسین کے سامنے جو لڑنے کے لیے آئے تھے سب کوفی تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے. امام حسین نے جب دیکھا معاملہ اتنا خطرناک ہے, انہوں نے کہنا شروع کیا
ارے تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے تھے, تم ہی لوگوں نے لکھا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, اب تم ہی لوگ ہمارے سامنے آ گئے ہو. ان لوگوں نے سوچا تو معاملہ گڑبڑ ہے, اگر یہ بچ گیا تو سارا بھانڈا پھوڑ ہو جائے گا. اس لیے ان لوگوں نے جنگ کی ٹھان لی. جب امام حسین نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو عمر بن سعد سے کہا کہ ایسا کرو, یا تو ہمیں واپس جانے دو, یا تو کسی سرحد پر بھیج دو, یا ہمیں یزید کے پاس جان دو, ہم ہی اسے معاملہ اپنا طے کر لیں گے. ان کوفیوں نے سوچا اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے اور انہوں نے خطوط دکھا دیے تو یہ مارے جائیں نہ مارے جائیں, ہم سب قتل کر دیے جائیں گے. اس لیے ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی. اور آپ جانتے ہوں گے حضرت امام حسین کے خیمے کو جلایا. اب سوچو کیوں جلایا؟ تاکہ وہ خطوط جل جائیں, ورنہ سب کا نام آ جائے گا اور سب غدار شامل ہو جائیں گے. اور بھائی ایک حادثاتی ایک اتفاقی بات تھی کہ اس جگہ پر امام حسین شہید ہو گئے. جنت کے نوجوانوں کے سردار, اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب کی, اس میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک واقعہ. اب آپ بتائیے اس میں آپ حضرت حسین کی فضیلت بتاتے ہوئے یزید کو گالی دیتے ہیں, کہاں گالی روا ہے؟ ایک صاحب نے کل مجھے فون کیا کہ مولانا آپ نے تقریر کیا تھا کہ اس میں یزید کی غلطی نہیں ہے, تو یہ بتاؤ نور بھائی نے, یہ بتاؤ کہ یزید کو تو بعد میں پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد کے فوج سے کے ذریعے امام حسین شہید ہوئے, تو انہوں نے عمر بن سعد کے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کوئی سزا دی؟ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ سب سیاست ہوتی ہے حکومتوں کی, آپ لوگ سمجھتے نہیں کب آدمی بدلہ لے سکتا ہے. یہ بتاؤ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی مدینہ کے اندر ان کے گھر کے اندر گھس کر کے ان کو مارا تھا اور قتل کیا تھا, بعد میں حضرت علی خلیفہ ہوئے تو کس سے بدلہ لیا حضرت علی نے؟ حضرت معاویہ اس لیے تو بغاوت کر گئے کہ بدلہ لو, اور بار بار کہتے تھے جو لوگ قاتلان عثمان ہیں ان سے بدلہ لیجئے. حضرت علی نے بدلہ لیا؟ کہا کہ مولانا آپ نے تو چپ کر دیا تھا. ہم نے کہا یہ چپ ہی ہونے کا معاملہ ہے, حالات نہیں تھے بدلہ لینے کے. یہاں بھی حالات ایسے تھے, ہر چیز کا فوراً بدلہ نہیں لیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اگر یزید کی کوئی اس میں چال رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے نمٹے گا. ہمیں ضرورت نہیں گالی دینے کی. ہم جانتے ہیں کوئی ایک مسلمان تھا, مسلمانوں کا خلیفہ تھا, معصوم کوئی نہیں ہے, سب کے سب جو ہے سب سے خطا ہو سکتی ہے. رہے امام حسین تو امام حسین یزید کے مقابلے میں بے شمار درجہ افضلیت ان کی ہے. جنتیوں کے جنت کے شباب کے سردار ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. بس میں اللہ تعالیٰ سے اور کوئی سوال ہے؟ سوال یہ ہے وہ ہماری طرف دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے کرتے کسی ایسے شخص کو ملعون نہ کریں جس کے بارے میں کلیئر کٹ ہمیں یہ نہیں پتا ہے. تاریخ کے شبہات ہو سکتے ہیں لیکن کلیئر کٹ یہ نہیں پتا کہ اس کا کوئی ہاتھ رہا. ہاں جی, جو لوگ کچھ لاٹھی اوٹھی کھیلتے ہیں محرم کے دن ہی خاص, تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح, نہیں صحیح, صحیح نہیں نا, نہ وہ بھی ایک بدعت میں شمار ہو. ظاہر بات ہے. محرم کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن, کہ ان مہینوں میں گناہ کے کام نہ کرو. حرمت والے مہینے ہیں, رجب ہے, ذی قعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, محرم ہے. ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کریں, گناہوں سے بچیں. اور ذی قعدہ اور جو ہے ذی الحجہ یہ تو حج کا مہینہ ہو گیا. اور محرم کے بارے میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور خصوصی طور پر ماہ محرم کا پیغام یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ خاص طور پر رکھا جائے, اور اس کے ساتھ ایک روزے آگے پیچھے یہود کی مخالفت میں اور رکھ لی جائیں. اس سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جذبات میں آ کر کے دین کی مخالفت کرنا, کسی کو گالی دینا, یہ اسلام میں ہی سکھاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.